शैतान का ये पसंदीदा काम है कि मियाँ बीवी में जुदाई हो जाए। मसलन उसकी शक्ल व सूरत उसे बुरी मालूम होने लगे, या उसके आदात व एतवार से जो गैर शरई ना हो ये नफ़रत करने लगे, ये दिल में अदावत आ जाए वगैरह वगैरह। रफ्ता रफ्ता ये बातें बढ़ती जाएं और आपस में छूट छुटाव हो जाए। देखिए कि इस तरह से ख़त्म रिश्ते जो है टाट ख़त्म हो रहे हैं, और ये शैतानी काम है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है कि मियाँ बीवी खुश रहें, या मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ सिर्फ मुस्कुरा के देखते हैं, तो अल्लाह ताला के यहाँ ये महबूब तरीन जो है वो चीज़ है। और शैतान को सबसे ज़्यादा ये चीज़ बुरी लगती है। अपने रिश्तों की जो है वो हिफाजत कीजिए, अपने इज़्दवाजी ताल्लुकात को मज़बूत रखिए, एक दूसरे की इज़्ज़त कीजिए, एक दूसरे के लिए जो है वो सुकून का बायस अल्लाह ताला ने बनाया ही सुकून का बायस है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए इत्मीनान दिल का फरमाया गया है। सुकून, दिल का सुकून जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों की अल्लाह ताला ने के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया। एक क्या है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल क़ुलूब, के अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान है, सुकून है। दूसरा शोहर बीवी के लिए कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इसको तुम्हारे सुकून के लिए बनाया है। और किसी भी चीज़ में कुरान में देखिएगा, और किसी भी चीज़ में जो है वो सुकून का लफ्ज़ किसी और अमल के लिए नहीं आया है कि ये काम करो तो सुकून, पैसा कमाओ सुकून मिल जाएगा, इससे मिलो सुकून मिल जाएगा। सुकून जो है वो इन 2 चीज़ों में है। एक अल्लाह का ज़िक्र, ये इंसान के अंदर को सुकून देता है, और दूसरा जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता। अल्लाह ताला ने इन 2 बंदों को जो है वो मियाँ बीवी को, औरत और मर्द को एक दूसरे के सुकून के लिए पैदा फरमाया है। और यही जो है और असल में इंसान जो सारी मेहनत कर रहा होता है वो इसी वजह से कि अंदर में सुकून रहे। तो अल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़्यादा कसरत से किया कीजिए, और अपने घरेलू ताल्लुकात जो हैं वो मज़बूत से मज़बूत कीजिए। अच्छा, अब अल्लाह ना और उसके यानी उसके अपने बस की बात नहीं है कि वो अल्लाह की मर्ज़ी से जो है अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर जो है वो ईज़ा नहीं पहुंचा सकता ये अमल, ये जादू जो है, यानी उसके अपने बस की बात नहीं। अल्लाह ताला की क़ज़ा और क़दर, उसके इरादे के मातहत ये नुकसान भी पहुंचता है। अगर अल्लाह ना चाहे तो उसका जादू महज बेअसर और बेफ़ायदा हो जाता है। अल्लाह ताला भी जो है वो आज़माइश के लिए उसके अंदर तासीर रख देते हैं कि देखूं बंदा जो है मेरा कहाँ तक चलता है, कहाँ तक आगे जाता है, कितने पानी में है। ये मतलब भी हो सकता है कि ये जादू उसी शख्स को नुकसान देता है जो उसे हासिल करे, उसमें दाखिल हो। फिर इरशाद होता है वो ऐसा इल्म सीखते हैं जो उनके लिए सरासर नुकसानदाह है, जिसमें कोई नफ़ा नहीं। और ये यहूदी जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी छोड़ कर जादू के पीछे लगने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यहूदियों में टड़ाटड़ जादू जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है भी था भी। ना उनकी कदर व वक़्त अल्लाह ताला के पास है, ना वो दीनदार समझे जाते हैं। फिर फरमाया अगर ये उस काम की बुराई को महसूस करते और ईमान व तक़वा बरतते तो यकीनन उनके लिए बहुत ही बेहतर था, मगर ये बेइल्म लोग हैं। और फरमाया कि अहले इल्म ने कहा तुम पर अफसोस है, अल्लाह ताला का दिया हुआ सवाब ईमानदारों और नेक अमाल वालों के लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन उसे सब्र करने वाले ही पा सकते हैं। इस आयत में से ये भी इस्तिदलाल बुजुर्गान दीन ने किया है कि जादूगर काफिर है। देखिए कि इस्तिदलाल करना, दलील बनाना जो है, कोई भी हुक्म जारी करने से पहले, कोई भी जो है वो फतवा देने से पहले उसके लिए बाकायदा दलीलें जमा करनी पड़ती हैं, अहादीस से, कुरान मजीद से, अक़वाल से, अफ़आल से। ऐसे ही नहीं किसी भी चीज़ को जायज़ नाजायज़ या हराम हलाल या ईमान वाला होना या काफिर होना करार दिया जा सके। बाकायदा एक रिसर्च होती है, उसके बाद ही कोई हुक्म जो है वो बनता है और फिर वो जारी किया जाता है। फिर जो है वो सल्फ़ की एक जमात भी जादू सीखने वाले को
والے کو کافر کہتی ہے۔ بس کافر تو نہیں کہتے، لیکن فرماتے ہیں کہ جادوگر کی یہ حد یہ ہے، یعنی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بجالہ بن عبید کے رحمۃ اللہ کہتے ہیں حضرت عمر نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ ہر ایک جادوگر مرد عورت کو قتل کر دو۔ چنانچہ ہم نے 3 جادوگروں کی گردن ماری۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک لونڈی نے جادو کیا، ان کی ایک جو غلام تھی یا باندی تھی، جس پر اسے قتل کیا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 3 صحابیوں سے جادوگر کے قتل کا فتویٰ ثابت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جادوگر کی حد تلوار سے قتل کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اپنے کرتب بادشاہ کو دکھایا کرتا تھا۔ بظاہر ایک شخص کا سر کاٹ لیتا، پھر آواز دیتا تو سر جڑ جاتا اور وہ موجود ہو جاتا۔ مہاجرین صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی نے یہ دیکھا اور دوسرے دن تلوار باندھے ہوئے آئے۔ جب ساحر نے اپنا کھیل شروع کیا، آپ نے اپنی تلوار سے خود اس کی گردن اڑا دی۔ فرمایا اب اگر یہ سچا ہے تو خود جی اٹھ۔ اب جس طرح سے دوسرے کا سر جو ہے وہ جوڑ لیتے ہو تو سچے ہو تو اپنا سر جوڑ کے دکھا دو۔ پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے بھالتے جادو کے پاس آ جاتے ہو؟ چونکہ اس بزرگ صحابی نے ولید کی اجازت کے بغیر جو ہے قتل کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے ناراض ہو کر انہیں قید کر دیا، پھر چھوڑ دیا تھا۔ پھر حضرت عمر کے فرمان اور حضرت حفصہ کے واقعے کے متعلق امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت ہے جب جادو شرکیہ الفاظ سے ہو۔ معتزلہ جو ہیں جادو کے وجود کے منکرین میں منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں ہے۔ معتزلہ جادو کو نہیں مانتے، بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ بعض لوگ تو بعض دفعہ اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جو جادو کا وجود مانتا ہو وہ کافر ہے، لیکن اہل سنت جادو کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جادوگر اپنی جادو کے زور پر ہوا پر اڑ سکتے ہیں اور انسان بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنا ڈالتے ہیں۔ جادو کے زور سے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، مگر کلمات اور منتر تنتر کے وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کے اندر یہ تاثیر پیدا فرماتے ہیں، اس بندے میں یا اس کے منتروں تنتروں میں یہ طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آسمان کو اور تاروں کو تاثیر پیدا کرنے والا اہل سنت نہیں مانتے ہیں۔ یہ تارے اور وغیرہ جو ہیں وہ یہ تاثیر پیدا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تاثیر پیدا فرمانے والا ہے۔ فلسفے اور نجوم والے اور بے دین لوگ تو تاروں کو اور آسمان کو ہی اثر پیدا کرنے والا جانتے ہیں۔ یہ فلاں تارہ یہاں سے یہاں جائے گا تو یہ کام ہوگا، یہ سب اس کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ اہل سنت کی ایک دلیل تو آیت ہے وما ہم بالضارین ہے، اور دوسری دلیل خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا جانا اور آپ پر اس کا اثر ہونا ہے۔ تیسری اس عورت کا واقعہ جسے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے، جو ابھی واقعہ ہوا ہے، جس نے کہا تھا کہ مجھے جادو جو ہے وہ آ گیا تھا، جو اوپر ابھی گزرا ہے، اور بھی 20 ایسے ہی واقعات وغیرہ ہیں۔ راضی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جادو کا حاصل کرنا برا نہیں ہے، محققین کا یہی قول ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے، اور اس لیے کہ علم ہوگا تو اس سے معجزے اور جادو میں فرق پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہے وہ جادو۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جادو کا جو ہے وہ حاصل کرنا برا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس لیے سیکھا جائے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ لغو بات ہے، اس لیے اس لغو بات کو ہم نہیں پڑھ رہے یہاں تک ہے۔ پھر جادو کے اقسام ہیں، جادو کے اقسام انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، آج کا سبق بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے، لیکن یہ جادو کے اقسام بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ جادو کیا چیز ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کیا چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر جو ہے وہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو ہم جادو والا ہی سمجھ لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، علم پورا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو۔ سبق بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام گروپ کے ممبران کو جو ہے وہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
میری تمام مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر قائم رکھے۔ یہ گروپ جو ہے وہ ایک میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، ایک ممبر جو ہے وہ میں نے چن کے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے، صحت عطا فرمائے، زندگی میں جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث بنے رہو۔ زندگی آپ لوگوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر ایک کے لیے، آپ کے آس پاس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، میرے لیے آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ آپ سب جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، خوش رکھے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔